والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، یہ موبائل آپ نیچے کر لیں. جس کو دو موبائل نیچے کرو، موبائل نیچے کرو، موبائل سب نیچے کر لیں. آواز بھر لیں. شکلوں کا کھینچنا تماشا بن گیا ہے، کھیل ہو گیا ہے. ضرورت بھائی استعمال کی بات علیحدہ ہے، لیکن کھیل بن گیا ہے. ہمارا دین کھلونا نہیں ہے. آج ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہے، اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی نسبت پر ہے. دنیا کی پاکیزہ جگہ میں ہم جمع ہیں. مسجدیں جو ہیں وہ دنیا کے زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: خیر البقاع المساجد. سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جس پہ مساجد قائم ہیں. اللہ کی نسبت پہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں. یہاں 3 بچوں کا قرآن کریم ابھی ختم ہوا، مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے اور کرم ہے، اور بڑی خوشی ان حضرات کے لیے ہے جن کے گھروں کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کی تکمیل کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی: ورتل القرآن ترتیلا، جس میں اس انداز پہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس انداز پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے سنایا تھا، جس انداز پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا. اسی انداز کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی انداز پہ قرآن پاک پڑھنا ہمیں میسر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے: ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے، حروف کی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے. اللہ کا کرم ہے اور شکر ہے، ابھی ہم لوگوں کے بچپن کے زمانے میں قرآن پاک صحیح پڑھنا بہت مشکل تھا. عام طریقے پستہ پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن ہمارے یہ مدارس اور مراکز دینیہ، ان کے نظماء، ان کے منتظمین نے ایسی کوشش کیا کہ شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ جو ہے قرآن پاک اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے نزول ہوا تھا. کوشش ہماری ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو علیحدہ ہی تھا، ایسا کہ آپ کی آواز کو کوئی نہیں پا سکتا ہے اور آپ کے انداز کو کون پا سکتا ہے، لیکن ہم نقل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی آواز کسی اور کی نہیں تھی.
حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا اچھی آواز میں زبور کو پڑھنا، لیکن آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی سعادت حاصل ہے جس طریقے سے تمام انبیاء کرام پر سعادت حاصل ہے۔ آپ کو تمام فضائل میں تمام انبیاء کرام پر اور تمام انسانیت پر فخر حاصل ہے۔ اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یجہر بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنے اچھے انداز سے نہیں سنتا ہے جس طریقے سے نبی کی اس آواز کو سنتا ہے، جو نبی اچھی آواز والا بھی ہے اور قرآن کو ذہن کے ساتھ پڑھتا ہے اور قوم کو سناتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے قوم کو کتاب اللہ سنانے کی۔ ذکر کیا گیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی تلاوت ہمارے سامنے کیا ہے، صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھایا ہے، سکھایا ہے، حافظ بنایا ہے۔ تمام صحابہ کرام چاہے وہ کسی عمر کے ہوں کم عمر کے ہوں، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی ابن عباس ہیں، دوسرے صحابہ کرام ہیں جو کم عمر ہیں، درمیان عمر کے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے ملتے جلتے صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر سے عمر سے ملتے ہوئے جو ہے حضرت عمر فاروق ہیں، سب قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ اور بہت بڑی عمر والے صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 250 برس کے ہیں یا 350 برس کے ہیں، وہ بھی قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس 9، 10، 12 سال کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا یاد کرنا ہے، باقی اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اعظم گڑھ شہر میں ایک مدرسہ جامع مسجد میں تعلیم القرآن، وہاں میں دستار میں گیا، بہت پہلے تقریباً 20 سال ہوا ہوگا۔ ایک حاجی صاحب جو قرآن جو تجارت کرتے تھے، دکان کرتے تھے، اور 45-50 کے درمیان میں ان کی عمر تھی۔ جیسے نومبر بچوں کو دستار باندھی گئی، ان کا قرآن پاک مکمل ہوا تھا۔ ان دکاندار صاحب کا بھی کیا ہے قرآن پاک حفظ مکمل ہوا تھا، ان کو بھی دستار باندھی گئی۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن پاک پڑھنے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک حفظ کرتے کرتے چلے گئے دنیا سے اور قرآن پاک مکمل نہیں ہوا تو فرشتے عالم برزخ میں مکمل کرا دیں گے اور حافظ کا درجہ پا کر کے اٹھیں گے۔ اس واسطے یہ حفظ ہونی چاہیے اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک قرآن پاک کو پڑھے اور سیکھے، تلاوت کرے، قرآن پاک کے جو فضائل ہیں اس کو معلوم کریں اور ہر ایک تلاوت کا اہتمام کرے۔ پہلے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں نمازی حضرات تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے تھے، اور اب مسجدوں کے آباد کرنے کا مسئلہ ہی ختم ہے، اور کچھ بوڑھے فجر کی نماز ملتے ہیں، جوان تو اپنے بستروں پر آرام کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں فجر کے وقت میں وہ سیدھے ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں چائے کی ایک گرم پیالی لیتے ہیں اور اخبار دیکھتے دیکھتے پیالی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر کے اخبار تک متوجہ ہیں، جس اخبار میں روزانہ جھوٹی خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ آج ایک خبر آتی ہے، کل اس کی تردید ہوتی ہے، کل ایک خبر آتی ہے، پرسوں اس کی تردید ہوتی ہے، مگر ہم جو ہے اسی اخبار کے دل دادا ہیں۔ ہم دعائیں پڑھ کر کے سونے کے وقت میں کیا سوتے؟ یہ طریقے سے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر کیا سوتے؟ ہم تو موبائل کی بہت ساری چیزیں کان لگائے سوتے سنتے سو جاتے ہیں، اور نہ سنت کے مطابق سونا نصیب ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق جو ہے ادعیہ اور قرآن پاک کا پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں،
ہم دنیا کے آزاد انسانوں طرح انسان نہیں ہیں، ہم عبد ہیں، غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمیں اللہ کے بندوں کی سی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی سی زندگی سب سے بہترین اور پاکیزہ گزاری ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کے ہر طریقے کی ہر سنت کی اتباع کرنا چاہیے۔ اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی ترقی ہے، اور اسی میں اس کو دار آخرت میں درجات اور مراتب ملنے والے ہیں۔ اے مولانا برکاتہ نے آپ کے سامنے اتباع رسول، اتباع سنت کی جو بات کہی مختصر انداز میں کہی، مگر بہت سمجھا کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن ہم عمل پہ حامد تو ہمیں غیروں کا طریقہ پسند آتا ہے، یہود کا پسند آتا ہے۔ کون یہود ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی آسمانی کتاب توریت کو رد و بدل کر دیا، اور رد و بدل کرنا اللہ کے کلام کی سب سے بڑی جہالت ہے اور سب سے بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ ایسے احمقوں کا اتباع ہم کرتے ہیں، ان کا لباس ہمیں پسند آتا ہے، ان کی شکل پسند آتی ہے، ان کی تقریریں پسند آتی ہیں، ان کے بیانات پسند آتے ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اور انجیل نازل کی گئی، اس میں تغیر تبدل کر دیا، اور اپنے زمانے میں یہود بھی نصارہ بھی جو تورات اور انجیل کی آیات پڑھتے تھے اس کے ساتھ غلط بیانی کرتے تھے۔ ان کا مضمون اور ہوتا تھا، یہ اور مضمون بڑھ کر بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، توریت کو بند کر دیا، انجیل کو بند کر دیا، زبور کو بند کر دیا۔ اس واسطے نہیں بند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، اس میں تحریفات ہو چکی تھی، شکوک و شبہات کی چیزیں آ گئی تھیں، اور غلط باتیں انہوں نے شامل کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو بند کر دیا اور قرآن پاک کو دے دیا۔ قرآن پاک پہ وہ مضامین نازل فرمایا جو توریت میں تھے، زبور میں بھی، انجیل میں تھے، اور اس کے ہمیں قرآن دیا، اور فرمایا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تمام کتب آسمانیہ اور صحیفوں کے واسطے کیا ہو گیا؟ ناسخ ہو گیا۔ اب آپ قرآن پہ عمل کر لیں گے تو توریت بھی عمل ہو جائے گا، زبور پہ ہو جائے گا، انجیل پہ ہو جائے گا، صحیفوں پر ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عقائد میں، ایمانیات میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، مسائل میں جو ہے وہ فرق ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کو مسائل بتائے، اور انبیاء نے ہمیں مسائل بتائے، سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمانے میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام زمانے میں جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، بچہ بچی، ان میں آپس میں نکاح ممنوع تھا، لیکن جو بچہ ایک ساتھ پیدا ہو، تو بچے پیدا ہوئے اور پھر دوسرے دو بچے پیدا ہوئے، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، اس کا اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، حضرت مائی حوا علیہ السلام کے بطن سے، لیکن بھائی بہن کا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن جو دو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کا نکاح ایک نہیں ہونے والا ہے، اور آج ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ حرام ہے۔ یہ مسائل جزئیہ ہیں، یہ عقائد کے مسائل نہیں ہیں، یہ احکام ہیں۔ اس لحاظ سے احکام میں تو تبدیلی ہوئی ہے۔ عقائد آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو ہے وہی چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہاں ملک ہندوستان میں اتارا، ہوبت آدم بدجنا ارض الہند، اور یہاں کا آدم علیہ السلام نے بہت سارے حج پیدل کیے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارا ملک جو ہے آدم علیہ السلام سے آج تک وہ دین جو چل رہا ہے، اس دین کے ہم جو حامل ہیں، اس کے محافظ ہیں، وہی ہمارا عمل ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی اشاعت کے واسطے، عقائد حقہ کی اشاعت کے واسطے بھیجا تھا کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہو گئے اور خدائی میں شریک ہو گئے، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور عقائد کو اور اسلامیات کو بیان کرنے کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس زمانے سے لے کے آخر زمانے تک۔ بہرحال
قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسخہ لے کر کے آ رہے ہیں تورات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ اس نسخے کے مضامین اچھے تھے، عمدہ تھے، بہتر تھے، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، صدیق اکبر کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے اور آپ کا چہرہ بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے۔ آخر جو ہے صدیق اکبر نے اشارہ کیا اور جب عمر فاروق جو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکا ہے اور یوں ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری شریعت پہ اتباع کے بغیر ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اس واسطے عمر فاروق کو ڈانٹا اور بند کر دیا اور جلدی جلدی سے عمر فاروق نے معذرت کے الفاظ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر دیا۔ اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی لگا دیا۔ عمر فاروق کے ہاتھ میں مضامین تھے، اگر وہ اچھے تھے، لیکن تورات کے بہت سے مضامین وہ تھے جس میں تغیر ہو گیا تھا۔ اگر آپ خاموش ہو جاتے تو آپ کی خاموشی دلیل بن جاتی اور آئندہ تورات کو لوگ پڑھتے، سنتے اور اس کے مطابق ان کا ذہن بنتا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن ممانعت کر دیا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، اور اسے محفوظ کیا اور یاد کیا، فاحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ جس نے قرآن حفظ کیا، پڑھا، حفظ کیا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق بنا لیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اسی دنیا میں جنت کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمی جن کے واسطے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، ایمان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں لیکن جنت میں دخول اولی نہیں ہونا ہے، یہ حافظ قرآن جو ہے کھڑا ہوگا۔ شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے واسطے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، ایسے 10 آدمیوں کی سفارش یہ حافظ قرآن کرے گا اور حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کی صفات یہاں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرمایا، اس میں اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آوے۔ آج سورج کی روشنی دیکھ لیجئے، اگر کسی گھر میں آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ ایک صفت بیان کیا، یہ اس کے والدین کا اعزاز ہے۔ حافظ قرآن کے واسطے جنت کا داخلہ، 10 آدمیوں کی سفارش پر جنت داخلہ، اور حافظ قرآن کے والدین کے واسطے جو ہے یہ انعام اور اعزاز میدان محشر میں، یہ کیا بتاتا ہے، ان دونوں کو بھی خدا پاک جنت میں داخل فرمائے گا۔ دنیا کے بہت سارے علوم ہیں جس کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے، بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی فن میں، کسی عہدے میں، کسی چیز میں جنت کی بشارت نہیں دی گئی ہے، نہ اس کے سیکھنے والے کو دی گئی ہے اور نہ کسی اور کے واسطے دی گئی ہے، دنیا کے کسی چیز کو سیکھنے کے واسطے۔ اس واسطے جو ہے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں، کس نے یہ خبر دیا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر کوئی ایک عیب پا جاتے کفار مکہ تو اس کو مشہور کر دیتے، لیکن مشہور کرنے کا کوئی موقع جو ہے ان کو دستیاب نہیں ہوا۔ اتنی بڑی فضیلت حفظ قرآن کی ہے اور حافظ قرآن کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ شرط ہے کہ قرآن کے تقاضے کے مطابق اس نے اپنی زندگی بنایا۔ اس واسطے آج یہ بچے جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، اب ان بچوں کو بھی کا خیال کرنا چاہیے، اپنے گھر میں ایسے انداز سے رہیں جس انداز سے کوئی قرآن کریم کا حامل ہوا کرتا ہے، اور یہ جو مسئلے مسائل بتائیں، جو اعتقادات بتائیں ہمارے گھروں میں، جو سنتیں بتائیں، اب ہمارے گھر میں سنت کا اجرا ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں کوئی خلاف سنت کام نہیں ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس نبی کے لباس جیسا ہونا چاہیے، ہماری چال ڈھال ہر چیز نبی علیہ السلام کے چہرے کی چال ڈھال اور حرکت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کا
کا اہتمام کرایا جائے کہ بچے قرآن کریم کو سیکھیں اور ہماری بچیاں سیکھیں۔ آج کالجوں میں، نصارہ کے کالجوں میں جو ہماری دشمنی کر رہے ہیں، جنہوں نے آسمانی کتاب کو تغیر کر دیا ہے، یہود کے کالجوں میں جنہوں نے آسمانی کتاب کو تغیر کر دیا ہے، جب وہ آسمانی کتاب میں تغیر کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تغیر کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو طریقہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس میں تغیر نہیں کریں گے۔ بہت سارے کے کالجوں کا سروے کیا گیا، 15 سال کے بچے اور 16 سال کے بچے، ان سے کلمہ پوچھا گیا ہے، انہیں کلمہ یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے جو ہے غیروں کے ساتھ دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، کفریات کیا ہیں، اسلام اور کفر میں کیا اچھائی اور برائی ہے، ان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت ہے، ایک مرد کا ایک عورت سے کیا نام کہ رشتہ ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی گزارتے ہیں، اور کتنے تو اس کے پہلی کا نام کہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں، نکاح کا منظر بعد میں آتا ہے۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ کالجوں کا حال جانتے ہیں۔ اس واسطے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پہلے مسلمان بنائیے، ان کے عقائد درست کیجیے، ان کے ایمانیات درست کیجیے، ان کو اسلامی تعلیم دیجیے، تاکہ ہمارا یہ بچہ، ہماری یہ بچی جس جگہ جائے اور جس ماحول میں جائے، جس جگہ جائے، اپنے ایمانی احوال کے ذریعے سے، اپنے ایمانی اقوال کے ذریعے سے، اسلامی اخلاق کے ذریعے سے جہاں جائے وہ دین کی اشاعت کرنے والی زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، ہر طریقے سے ہو، اور جہاں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنے والی ہماری بچی ہو، ہمارا بچہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو تباہ کرنے سے اور غیروں کے پاس جانے سے ایسی سی خبریں مل رہی ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ماتھا ٹھنک جاتا ہے اور دماغ جو ہے فیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بنیادی غلطی ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کر کے، قرآن پہ ایمان رکھ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی اور رسول مانتے ہوئے بھی نبی کا طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ تو ہم نے نہیں طے کیا۔ ہم کو دنیا کی اچھائیاں نظر آئی اور دنیا کی زیب و زینت نظر آئی، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی عزت ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر ایمان والے کو ایک پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ اتنی عزت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے عزت دیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، قرآن دیا، حدیث دیا، کتابیں دیا، فن دیا، علوم دیا، ان تمام کو تج کر کے ہم دنیا کی گندگی کی طرف جانے لگے ہیں۔ دنیا اتنی حاصل کیجئے جس سے آپ کی صحت رہے، قوت رہے، توانائی رہے، عبادات کر سکیں اور کام کر سکیں۔ باقی ہماری شکایت جو کیا اس کو سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارا کام تو خراب ہو گیا ہے، تم تو بگڑ گئے ہو۔ تمہارا کام تو کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے، دنیا پہ ریجھنے لگے، حالانکہ آخرت خیر ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا چند روزہ ہے۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین سکھائیے، ایمان سکھائیے، باقی اور چیزیں جو ہیں جو شریعت کا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کیجئے۔ پردے کا اہتمام کرائیے عورتوں سے، اور اہتمام کیجئے اس بات کا ہمارا کوئی فرد وہ اس سنت کے خلاف نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس دو کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہمارا ہر عمل اور قول ہو جائے، اور دوسرے اللہ کی رضا کے واسطے ہو، ریاکاری کے واسطے، دکھانے کے واسطے، شہرت کے واسطے نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دلوا دے اور آپ کو توفیق دلوا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔